اسی طریقے سے ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے میرے بھائیوں، مارچ سے روزہ شروع ہو جائے گا۔ رمضان کا مہینہ شروع ہونے میں بہت سی جگہوں پر آپ دیکھیں گے، ہمیں آپ کے علاقے میں نہیں معلوم، لیکن ہم لوگوں کے علاقے میں آئیے، رات کے 2 بجے مائک پکڑ لیا جائے گا اور اس میں چیخ چیخ کر کہا جائے گا، روزے دار بھائیوں اٹھیے، میری ماں بہنیں اٹھیں، سحری بنائیں، سحری پکائیں، روزے دار بھائیوں اٹھیے اور سحری کیجئے، روزہ ختم ہونے میں، سحری کا ٹائم ختم ہونے میں اتنی دیر باقی ہے۔ اور 1-2 بار بول کر پھر اس میں نظمیں پڑھی جائیں گی، اس میں حمدیں پڑھی جائیں گی، نعتیں پڑھی جائیں گی، اور مائک پر ایسا شور، ایسا ہنگامہ ہوگا کہ سب کی نیند میں ڈسٹرب ہوگا۔ میرے بھائیوں، آپ کو یہ اتھارٹی، یہ پاور کس نے دیا ہے کہ آپ رات میں مائک پکڑ کے چیخیں اور چلائیں اور لوگوں کو آواز دے دے کر اٹھائیں؟ کون سی حدیث میں آیا ہے کہ روزہ رکھنے والوں کو روزے کے لیے اٹھانا ثواب ہے؟ کہاں ہے؟ اگر رمضان کے مہینے میں روزے داروں کو اٹھانا ثواب ہوتا تو روزے سے بڑھ کر عبادت ہے نماز، تب تو آپ کو ہر فجر کی نماز سے پہلے، فجر کی نماز کے لیے ہر رات لوگوں کو اٹھانا ثواب ہوتا، اور آپ مائک پکڑ پکڑ کے کہتے ہیں فجر کے نمازیوں، فجر کی نماز کھڑے ہونے میں اتنا وقت رہ گیا ہے، جلدی آؤ، آؤ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آؤ۔ نماز تو روزے سے بڑی عبادت ہے۔ اگر نماز کے لیے لوگوں کو مائک لے کر اٹھانا جائز نہیں ہے تو میرے بھائیوں پھر روزے کے لیے آپ کو مائک پکڑ کے لوگوں کو اٹھانا کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ اب آپ کہیں گے کیا روزے داروں کو اٹھانا گناہ ہے؟ ارے اٹھا دیا تو کیا ہو گیا؟ میرے بھائیوں، آپ صرف روزے داروں کو نہیں اٹھا رہے ہیں، آپ ان لوگوں کو بھی بیدار کر رہے ہیں جن کی اوپر روزہ نہیں ہے۔ ایک بوڑھا آدمی ہے جس کی عمر 90 سال ہو چکی ہے، اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، کمزوری ہے اس کو، بہت زیادہ نقاہت ہے، کمزوری ہے، اب فدیہ دے گا بس، اگر وہ نہیں دے سکتا تو اس کی اولاد دے گی، ایک مسکین کو کھانا کھلائے گی روزے کے بدلے میں، فدیہ اس کی اوپر، لیکن اب اس کی اوپر روزہ نہیں ہے، اب وہ بیچارہ روزہ رکھنے کے لائق نہیں ہے۔ اب آپ جب اٹھا رہے ہیں مائک میں شور کر رہے ہیں، ہنگامہ کر رہے ہیں، تو وہ بیچارہ اس بوڑھے آدمی کی نیند بھی کھل رہی ہے۔ ایک آدمی نے مجھے بتایا، مولانا روزے کے دنوں میں ہمارے علاقے کے ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ مولانا اتنی زور زور سے شور ہوتا ہے کہ ہمارے باپ جن کی عمر 85 سال ہے اٹھ جاتے ہیں، بیدار ہو جاتے ہیں، جبکہ میرے باپ کا علاج چل رہا ہے، وہ مائنڈلی ڈسٹرب بھی ہیں، اب ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، مائیگرین کی بیماری ہے، ان کو نیند کی گولی دینا پڑتی ہے، ان کو ڈپران 10 mg کی چل رہی ہے، جب وہ ڈپران 10 mg کی دیتے ہیں تب ان کو نیند آتی ہے، جب وہ سو جاتے ہیں، لیکن اگر مائک کی آواز سن لے تو ان کی نیند میں ڈسٹرب ہو جاتا ہے، پھر ان کو کوئی بھی ٹیبلٹ دے دو پھر نیند نہیں آتی، اور جب وہ مائک کی آواز سے اٹھ جاتے ہیں تو پھر بے چین رہتے ہیں اور پورے گھر والوں کو پھر پریشان کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں مجھے بتاؤ، اس آدمی کی اس پریشانی کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ اس آدمی کی بھی نیند میں ڈسٹرب کر رہے ہیں جس کو نیند کی سخت ضرورت ہے۔ ایک حاملہ عورت جس کے پیٹ میں حمل ہے، بچہ ہے، شریعت اس کو اجازت دیتی ہے ابھی روزہ نہ رکھے، اگر روزہ رکھے گی تو کمزور ہو جائے گی، کھائے گی پیے گی نہیں تو پیٹ کا بچہ بھی مر سکتا ہے، شریعت اجازت دیتی ہے کہ ابھی وہ روزہ چھوڑ دے۔ اب آپ جب مائک پر چیختے ہو چلاتے ہیں تو اس عورت کی بھی نیند کھل جاتی ہے جس کی اوپر روزے کی رخصت ہے، جس کی اوپر روزہ بھی نہیں ہے۔ ایک مرضیہ عورت جو دودھ پلاتی ہے اپنے بچے کو، شریعت کہتی ہے جب تک وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے روزہ چھوڑ دے، کیونکہ ماں جب کھائے گی تو دودھ بنے گا، جب دودھ بنے گا تو بچے کو پلائے گی، اور جب کھائے گی ہی نہیں تو دودھ نہیں بنے
گا, اور جب دودھ نہیں بنے گا تو بچہ پیے گا کیا؟ اس لیے دودھ پلانے والی عورت جب تک بچہ دودھ پی رہا روزہ چھوڑ سکتی ہے اور بعد میں اس کی قضا کرے گی. تو میرے بھائیوں اب غور کیجئے, اس عورت کے اوپر جب روزہ نہیں ہے تو آپ اس کو کیوں اٹھا رہے ہیں؟ آپ اس کی نیند میں بھی ڈسٹرب کر رہے ہیں, اس کی بھی نیند کھل رہی ہے. تو اماطۃ الاذى عن الطریق, راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا, یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. دو چیزیں ہو گئیں, تیسری چیز پر ہلکا سا اشارہ کروں گا میں, ذرا غور کیجئے تیسری چیز کیا ہے. اور اس تیسری چیز کا تعلق ہماری ماں بہنوں سے بھی ہے. ہماری ماں بہنیں آئی ہوں گی, ذرا وہ بھی غور کریں. یہ تیسری چیز کا تعلق مردوں سے زیادہ عورتوں سے ہے. والحیاء شعبۃ من الایمان, اور حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے. تین چیزیں بتائی تھیں, لا الہ الا اللہ ہو گیا, اس پر اماطۃ الاذى یعنی راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا, اس پر بھی میں نے تھوڑی گفتگو کر دی. اب تیسری چیز والحیاء شعبۃ من الایمان, حیا شرم بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری شریف کی روایت ہے, اذا لم تستحی ففعل ما شئت, جب تیرے اندر سے شرم نکال لی گئی, جب تیرے اندر شرم نہیں رہی تو جو تیرے دل میں آئے وہ کر. ففعل ما شئت, تو جو تیرا دل چاہے وہ کر. یعنی جب کسی انسان کے اندر سے شرم نکل جائے, حیا نکل جائے, تو پھر جو دل میں آئے وہ کرے گا. اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ میں کیا کر رہا ہوں. کل تک ہماری خوبصورت لڑکیوں اور عورتوں کے گالوں کے خوبصورت گالوں کو کبھی آسمان کی نظروں نے بھی نہیں دیکھا تھا. آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ انسٹاگرام پر اور ٹک ٹاک پر آپ ڈانس کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ آپ کی بہار کا, کٹیہار کا اور پورنیہ اور ہریا اور جھارکھنڈ, آپ کا گڈا, صاحب گنج, ان تمام علاقوں کا معاملہ کیا ہے, مجھے نہیں معلوم. آپ غور کر کے دیکھیے کہ آپ کے انسٹاگرام پہ آپ کے علاقے کی لڑکیاں کیا کر رہی ہیں. ہمیں اتنی جانکاری نہیں ہے. ہم لکھنؤ سے تعلق رکھتے ہیں, لکھنؤ کے بارے میں ہمیں اتنا معلوم ہے کہ بڑے بڑے حاجیوں, بڑے بڑے نمازیوں اور بڑے بڑے ملاؤں اور بڑے بڑے مولویوں اور بڑے بڑے حافظوں اور بڑے بڑے قاریوں کی لڑکیاں بھی انسٹاگرام پر اپنے سروں سے دوپٹے اتار اتار کر ریل بنا رہی ہیں, انسٹاگرام پہ ڈانس کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, ناچ رہی ہیں. ان کے کپڑے چھوٹے ہو چکے ہیں, شارٹ ہو چکے ہیں, ان کے پنڈلیاں کھل چکی ہیں, ان کے گھٹنے بھی کھل چکے ہیں. میری پیارے ساتھیوں غور کرو, جب حاجیوں اور نمازیوں کی بیٹیاں محفوظ نہیں رہی تو اور دوسروں کے بارے میں کیا بات کریں. اذا لم تستحی ففعل ما شئت, جب تیرے اندر سے شرم و حیا ہی نکال لی گئی تو جو تیرے دل میں آئے وہ کر. جب شرم و حیا نہیں رہے گی تو انسان یہی سب کرے گا. سوچئے تو صحیح, ویسٹرن کلچر نے ہمیں کہاں پہنچا دیا, مغربی تہذیب نے ہمیں کہاں پہنچا دیا, پشچمی سبھیتا نے آج ہمیں کہاں پہنچا دیا. اب جب لڑکی اپنے گھر میں قید رہنے کو اور اپنے گھر میں مستقل رہنے کو اپنی انسلٹ سمجھنے لگے تو پھر آپ اندازہ لگاؤ کہ یہ ہم اور آپ کہاں جا رہے ہیں. اس سے کہو کہ اپنے باپ کے لیے کھانا بناؤ, ثواب ہے. اپنے بھائی کو کھانا کھلاؤ تو ثواب ہے. اپنے بھائی کے کپڑے دھل دو, بہن اگر دھل دے گی تو کیا بگڑ جائے گا. افسوس یہ اگر بہن اپنے بھائی کے لیے گھر میں کھانا بنا دے تو آج کی عقل پرستی کہتی ہے کہ عورت کی ذلت ہے. اگر گھر میں اپنے باپ کے لیے کھانا بنا کر اس کو سرو کر دے تو آج کی دنیا کہتی ہے کہ یہ دیکھو کہ عورت کو گھر کے چار دیواری میں قید کر کے رکھ دیا. اور وہی ہماری بہن, وہی ہماری بیٹی کسی کلب میں جا کر شراب کی بوتل اور بیئر کی بوتلیں کسٹمروں کے سامنے اور ناچ و گانا دیکھنے آنے والے لوگوں کے سامنے سرو کر دے تو یہ ترقی. سوچئے تو, دماغ لگائیے.
ہماری بہن اگر ہمارے لیے ہمارے گھر میں کپڑا دھل دے تو یہ دقیہ نوسی، اور ہوٹلوں میں جا کر کام کرے اور مسافروں کے لیے کپڑا دھلے، چادر دھلے اور اس کو بیڈ بستر پہ بچھائے تو یہ ترقی یافتہ۔ ہماری بہن اور ہماری بیٹی اگر کھانا لا کر ہمیں سرو کر دے تو دقیہ نوسی، لیکن پلین کے اندر، فلائٹ کے اندر جائی اور پلین کے اندر وہی اسکرٹ پہن کر اگر ہماری وہی بہن اور ہماری بیٹی پیسنجرز کے سامنے کھانا سرو کر دے، ان کے سامنے بریک فاسٹ سرو کر دے تو ترقی یافتہ۔ اس عقل نے ہمیں کہاں کا چھوڑا ہے؟ اپنے بھائی، اپنے باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنی بہن کے لیے کھانا سرو کرنا تو دقیہ نوسی ہو گیا، اور باہر والوں کے لیے کھلانا پلانا ترقی یافتہ ہونے، لڑکی کی ترقی یافتہ ہونے کی نشانی ہو گئی۔ فرمایا اذا لم تستحی فافعل ما شئت، جب تمہارے اندر شرم و حیا نہیں رہے گی تو جو تیرا دل چاہے گا وہ کرے گا۔ ہماری بہنوں اور بیٹیوں سے جب شرم و حیا نکال لی گئی تو یہی سوچ آ گئی، ورنہ میرے بھائیوں غور کرو، شریعت تو یہاں تک کہتی ہے، اور یہ سب کو معلوم ہے کہ عورت مسجد میں نماز پڑھنے جا سکتی ہے، اجازت ہے، عورت مسجد میں نماز پڑھنے جا سکتی ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا لا تمنعوا ماء اللہ یصلین فی المسجد، اگر تمہاری عورتیں مسجدوں میں نماز پڑھنے جائیں تو ان کو ہرگز مت روکو، ان کو جانے دو۔ اگر عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت مانگے تو دے دو، حدیث اپنی جگہ پر ہے، عورتیں مسجد میں جا سکتی ہیں، مسئلہ سن لیجئے، عورتیں مسجد میں جا سکتی ہیں۔ دوسری بات ذہن میں رکھیے، اگر کوئی عورت آپ سے، آپ کی بیوی، آپ کی بہن بیٹی اگر مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت مانگے تو آپ اس کو روکو مت، مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دو، اپنی جگہ پر صحیح، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود شریعت کیا کہتی ہے؟ اللہ کے نبی کا ایک حدیث اور موجود ہے، اس کے باوجود آپ نے فرمایا عورت کی اپنے گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ عورت مسجد میں نماز پڑھنے جا سکتی ہے، عورت مسجد میں نماز پڑھنے جائے تو اس کو بالکل مت روکو، اس کو روکنے کا ادھیکار مردوں کو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود عورت سے یہ کہا جا رہا ہے اے عورت، تو اگر اپنے گھر میں نماز پڑھتی ہے تو یہ تیرے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ تو مسجد میں آنے والے مردوں سے دور رہے گی، تو مردوں سے جتنا دور رہے گی اتنا تیرے لیے بہتر ہے۔ عورت کی اپنے گھر میں نماز مسجد کی نماز سے بہتر ہے۔ اس کے بعد فرمایا عورت کا اپنے برآمدے میں نماز پڑھنا، عورت کا اپنی گیلری میں، اپنے برآمدے میں نماز پڑھنا گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ گھر کے صحن میں تو کوئی نہ کوئی آتا رہتا ہے، اس لیے برآمدے میں نماز پڑھے گی تو اور زیادہ افضل ہے۔ اور اس ٹکڑے پر غور کیجئے گا، اس ٹکڑے پر غور کیجئے گا، عورت کا اپنے کمرے میں، اپنی کوٹھری میں جس میں وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے اور رات میں وہ کمرہ بند کر لیا جاتا ہے، یعنی جس کمرے میں وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہتی ہے اس کوٹھری میں، اس کمرے میں نماز پڑھنا گھر کے برآمدے میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ یعنی وہ عورت جو اپنے کمرے میں، گھر کے اندر، کوٹھری میں اندر نماز پڑھے گی وہ اور زیادہ افضل ہے، کیونکہ وہ مردوں سے اتنا ہی زیادہ دور رہے گی۔ گھر میں بھی تو لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، کبھی چچا کا لڑکا، کبھی خالہ کا لڑکا، کبھی پھوپھا کا لڑکا، کبھی موسا، یہ سب آتے جاتے رہتے ہیں، اور پردہ تو ان سے بھی ہے نا۔ ایک لڑکی کو اپنے خالہ کے لڑکے سے بھی پردہ ہے، اپنے چچا کے لڑکے سے بھی پردہ ہے، اپنے ماموں کے لڑکے سے بھی پردہ ہے، تو پردہ تو ان سے بھی ہے، اور یہ لوگ تو گھروں میں آتے جاتے رہتے ہیں جیسے کوئی معمولی بات ہو۔ تو عورت کا اپنے کمرے میں، اپنے کوٹھے میں، اپنے بیڈ روم والے کمرے میں نماز پڑھنا باہر آنگن میں اور برآمدے میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ یہ بتایا ہے، یہ عورت کی شرم و حیا ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اتنا زیادہ مردوں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔
کرتے ہیں آج ہم لوگ. اس سے اندازہ لگائیے شرم و حیا کا. عورت کی شرم و حیا کا کیا معنی ہوا, اس سے آپ اندازہ لگائیے. ہاں اس کے باوجود اگر کوئی عورتیں مسجد میں آنا چاہیں پردے کے ساتھ تو آ سکتی ہیں, کوئی بات نہیں. لیکن ایک اور نقطہ دیکھیے, اگر تم مسجد میں جا بھی رہی ہو تو جاؤ, نماز پڑھنے کے لیے اجازت ہے, لیکن اس وقت بھی تمہارے لیے ایک حکم ہے. اللہ کے نبی کے زمانے میں عورتیں مسجد میں آیا کرتی تھی. ہر عورت چاہتی تھی کہ میں محمد رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھوں. نبی کے پیچھے نماز پڑھنے کا مقام و مرتبہ ہی کچھ الگ ہے. تو ہر عورت چاہتی تھی کہ میں نبی کے پیچھے نماز پڑھوں, اور وہ جایا بھی کرتی تھی اور نبی کے پیچھے نماز بھی پڑھتی تھی. اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی صف کی فضیلت بتائی. مردوں کو خطبہ دیتے ہوئے پہلے صف کی فضیلت بتائی. آپ نے فرمایا لوگو نماز کی پابندی کرو, کوشش کرو پہلے صف میں نماز پڑھنے کی. تمہیں نہیں معلوم پہلے صف میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے. آپ نے فرمایا اگر لوگوں کو یہ پتا چل جائے کہ اگلی صف میں, سب سے اگلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا زیادہ ہے, تو لوگ لڑنے لگیں گے اگلی صف میں آنے کے لیے, جھگڑا کرنے لگیں گے آگے والی صف میں نماز پڑھنے کے لیے. یہاں تک کہ قرآن اندازی کی نوبت آ جائے گی, یہاں تک کہ قرآن اندازی کی نوبت آ جائے گی. پرچیاں اٹھانے لگیں گی اور نام پڑھا جانے لگے گا. نام ہے, کس کا نام آیا اس کو آگے کر دیا جائے, کس کا نام آیا اس کو آگے کر دیا جائے. لہذا قرآن اندازی کی نوبت آ جائے گی. اتنا زیادہ ثواب ہے اگلی صف میں نماز پڑھنے کا کہ اگر لوگوں کو بتا دیا جائے کہ اس کا ثواب کتنا ہے تو لوگ لڑنے اور جھگڑنے لگیں گے اگلی صف کے لیے. اب اندازہ لگائیے کتنا ثواب ہے. خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها, مردوں کے لیے سب سے بہتر ہے کہ وہ اگلی صف میں نماز پڑھے. ثواب کے اعتبار سے مردوں کی اگلی صف سب سے بہتر ہے, اور سب سے بری صف ہے سب سے پیچھے والی. سب سے لاسٹ میں آیا, سب سے پیچھے اس کو جگہ ملی, سب سے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. اللہ اکبر. مرد کی سب سے پچھلی صف سب سے بری صف ہے ثواب کے اعتبار سے. ثواب کی کمی و بیشی کے اعتبار سے سب سے بیکار صف کون سی ہے؟ سب سے پچھلی صف. اگلی صف کا ثواب دیکھ لیا, لیکن عورتوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ آئے مستورات سنو, اگر رات کے 3:15 بجے تک بھی تم یہاں موجود ہو اور نیموں کے اس جلسے میں بیٹھ کر سن رہی ہو تو سنو, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا خیر صفوف النساء آخرها وشرها بلها, عورتوں کی پچھلی صف سب سے پیچھے والی صف سب سے افضل صف ہے, سب سے بہتر صف ہے ثواب کے اعتبار سے, اور سب سے بری صف ہے آگے والی صف. جرجی صاحب نماز پڑھا رہے ہیں, اللہ اکبر. میرے پیچھے مردوں کی 5 صفیں لگی ہوئی ہیں, 5 صفیں مردوں کی. اس کے بعد پردہ پڑا ہوا ہے, اور پردے کے پیچھے عورتوں کی 5 صفیں لگی ہوئی ہیں. 5 مردوں کی ہیں, 5 عورتوں کی ہے, بیچ میں پردہ پڑا ہوا ہے. تو جرجیت صاحب کے پیچھے جو مردوں کی اگلی صف ہے وہ ثواب کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے, اور جو سب سے 5ویں صف جو سب سے پچھلی صف ہے وہ سب سے بیکار صف ہے ثواب کے اعتبار سے مردوں کی. لیکن اس کے بعد پردہ پڑا ہے, اور پردے کے بعد 5 صفیں عورتوں کی لگی ہوئی ہیں. ان 5 صفوں میں سب سے پیچھے والی جو صف ہے عورتوں کی وہ سب سے افضل صف ہے. سب سے زیادہ ثواب عورت کو تب ملے گا جب وہ سب سے پیچھے والی صف میں نماز پڑھے گی, اور ثواب سب سے کم اس وقت ملے گا جب وہ آگے والی صف میں, یعنی عورتوں کی آگے والی صف بھی سب سے بری صف ہے ثواب کے اعتبار سے. پیچھے والی صف سب سے افضل ہے کیونکہ وہ مردوں سے اتنا ہی دور رہے گی. میری ماں, میری بہنوں سنو, جب مسجد کے اندر بھی پردے کے باوجود تمہاری سب سے پیچھے والی صف کو سب سے اچھی صف اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ تم مردوں سے دور رہو. جب مسجد میں مردوں سے دور رہنے کا حکم ہے تمہارے لیے, تو شادیوں میں, بیاہوں میں, رسم و رواج میں
कॉलेजों में, स्कूलों में और नेता नगरी में, बाजारों में और मार्केटों में और शादियों में तुम्हारा मर्दों के साथ एक साथ जमा होना जायज कहां से हो जाएगा? और तुम्हें इसकी परमिशन कहां से मिल जाएगी? जब मस्जिद के अंदर भी पर्दे के बावजूद, पर्दा होने के बावजूद तुम्हारी पिछली सब सबसे अफजल है, आगे वाली सब सबसे बुरी है, तो फिर तुम्हें आम जगहों पर मर्दों के साथ खल्त मल्त होने की इजाजत किसने दे दी है? जलसों में मर्दों के साथ मेले और ठेले लगाने की इजाजत किसने दे दी है? एक ही दुकान पर मर्दों के साथ और औरतों के साथ खरीदो फरोख्त की इजाजत कहां से मिल जाती है? और तुम्हें मेरे भाइयों, अच्छी बात है आपका जलसा और दूसरी जलसों से अलग होता है, या पूरी कोशिश की जाती है कि औरतों का पंडाल अलग रहे, औरतों की दुकानें अलग रहें और लेडीज को किसी भी तरीके से मर्दों तक ना आने दिया जाए। ये बेहतर चीज है, अच्छी चीज है मेरे भाइयों। कोशिश हर जगह के लिए ऐसी होनी चाहिए, लेकिन आम जगहों पर मैं देखता हूं और दूसरी जगहों पर जहां खल्त मल्त है, लड़के और लड़कियां एक ही साथ दुकानों पर खरीदो फरोख्त करते रहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जर्जी साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, मेरे पीछे 5-5 सफ़े मर्दों की लगी हैं। एक रुकू के बजाय 2 रुकू कर लिया, 2 सजदों के बजाय 1 सजदा या 3 सजदे कर लिए, भूल गया। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर मर्दों को मालूम हो तो मर्द सुभान अल्लाह कहकर याद दिला दें। पीछे जो लोग मौजूद हैं उनको चाहिए कि सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर कहकर याद दिला दें। लेकिन मर्दों को भी मालूम नहीं, पर्दा पड़ा है, औरतों को मालूम है कि इमाम साहब भूल गए, जर्जीस साहब भूल गए, तो औरत को अगर मालूम हो जाए कि जर्जीस साहब या कोई इमाम साहब भूल गए, बजाय रुकू के सजदे में चले गए या 2 सजदों के बजाय 3 सजदे कर लिए, तो उन औरतों को हुक्म है कि वो सुभान अल्लाह नहीं कहेंगी, अल्लाहू अकबर नहीं कहेंगी। ओ मेरे भाइयों, गौर करो, जिस औरत की आवाज का इतना पर्दा कि सुभान अल्लाह तक कहने की परमिशन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, इन जुमलों से जमीन और आसमान नेकियों से भर जाते हैं, लेकिन इन जुमलों को भी कहने की इजाजत नहीं दी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर औरत को मालूम हो जाए कि इमाम भूल गया तो वो इस तरीके से ताली बजाएगी, पीछे से ऐसे ऐसे ताली बजाकर याद दिलाएगी और ये आवाज इमाम तक पहुंच जाएगी और इमाम समझ जाएगा कि मैं भूल गया हूं। उन औरतों को सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर जब कहने तक की परमिशन नहीं है, तो इंस्टाग्राम पे गाने गाने की और डांस करने की परमिशन किसने दे दी है? अपनी आवाज में गैरों तक अपनी आवाज को पहुंचाने की इजाजत किसने दे दी है? ये परमिशन कहां से आ गई? इज़ालम तस्तही फफ़अल मा शीत, जब तेरे अंदर शर्म हया नहीं रहेगी तो जो तेरा दिल चाहेगा वो करेगा। आज वही हो रहा है, आज वही चीज है सामने। और आखिरी चीज पर तवज्जो दीजिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब औरत से निकाह के मौके पर सवाल होता है, हमारे यहाँ तो ये होता, आपके यहाँ क्या होता है हमें नहीं मालूम, जिस दिन बारात आ जाती है तो दूल्हा के निकाह से पहले लड़की के पास लोग जाते हैं, एक वकील होता है, 2 गवाह होते हैं, लड़की वालों की तरफ से वकील होता है और लड़के वालों की तरफ से गवाह होता है, या लड़की वालों की तरफ से वकील और हालांकि शरीयत में वकील गवाह कुछ नहीं है, शरीयत में है ही नहीं, लेकिन यहाँ होता क्या है, एक लड़की वालों की तरफ से एक वकील और लड़के वालों की तरफ से 2 गवाह लड़की के पास जाते हैं और वहाँ उससे कहते हैं कि फला फला के साथ तुम्हारा निकाह किया जा रहा है, क्या इतने इतने रुपए मेहर के बस क्या तुमने उस लड़के को निकाह में कबूल किया? अब वो लड़की खामोश है, शर्म की वजह से नहीं बोल रही है। फिर उससे कहा जाता है निकाह कबूल किया। 2-3 बार जब लड़की खामोश रहती है तो उसकी सहेलियां आपस में कहती हैं कह दो हाँ किया, कह दो किया, कह दो किया। और जब तक वो बेचारी बोल नहीं देती कि हाँ मैंने निकाह कबूल किया, तो पूछा जाता, वकील पूछता गवाहों से तुमने सुना? गवाह कहते कि नहीं सुना। तो दोबारा बोलेगी लड़की हाँ मैंने निकाह कबूल किया। जब वो जोर से बोल देगी तब गवाह कहेंगे हाँ मैंने सुन लिया, तब लड़के का निकाह होगा और ये गवाह कहेंगे हाँ मैंने सुना है लड़की ने कबूल किया। क्या जहालत और बर्बरियत है! ये वकील भी जाहिल, गवाह भी जाहिल। अरे तुम्हें किसने कहा था कि तुम उसके पास जाओ?
ارے جب لڑکی کو شادی والے دن لڑکے کی طرف سے آئے ہوئے کپڑے جب لڑکی نے خوشی خوشی پہن لیے سمجھ لو کہ وہ راضی ہے، کہتے ہیں۔ اور ایمان ہم سے کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ ایمان کی 70 سے زیادہ درجے ہیں، شاخائیں ہیں۔ آپ ادھر کریے، وہ کمیٹی کے لوگ یا جو رضاکار ہیں وہ دیکھ لیں گے، یار ادھر ڈسٹرب نہ کریے۔ تو میرے بھائیوں، ایمان کے 70 سے زیادہ برانچز ہیں، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخائیں ہیں۔ اب ایمان کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان بضع وسبعون شعبة فافضلها قول لا اله الا الله وادناها اماطة الاذى عن الطريق والحياء شعبة من الايمان۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخائیں ہیں، ایمان کی 70 سے زیادہ برانچز ہیں۔ عربی زبان میں جب اس طریقے کا جملہ بولا جائے 50 سے زیادہ، 70 سے زیادہ، 90 سے زیادہ، تو اس سے مراد ہوتی ہے کثرت۔ اس سے یہ مراد لیا جاتا ہے کہ یہاں گنتی مراد نہیں ہے، یہاں کوانٹٹی مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں کثرت مراد ہے۔ یعنی ایمان کی بہت سی برانچز ہیں، ایمان کی بہت سی شاخائیں ہیں۔ جیسے ہم لوگ اپنے محاورے میں بولتے ہیں، سدھر جاؤ، نہیں سدھرو گے تو 50 جوتے ماروں گا تمہیں۔ کبھی کبھی ہم اور آپ بولتے ہیں نا، اے ٹھیک سے رہو، میں 50 جوتے لگاؤں گا تمہیں۔ تو 50 جوتے لگانے کا مطلب کیا ہے کہ اس کو پکڑ کے 50 گنتی سے جوتے مارو گے اور ہر جوتے پہ گنو گے 1 2 3؟ نہیں، بلکہ یہاں 50 سے مراد کیا ہے؟ صحیح سے، ڈھنگ سے، اچھی طریقے سے سنبھل جاؤ، نہیں تو اتنا ماروں گا کہ یاد رکھو گے، یعنی بہت زیادہ اور سخت سزا دوں گا تمہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ کے نبی نے یہی فرمایا، الایمان بضع وسبعون شعبۃ، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخائیں ہیں، ایمان کی 70 سے زیادہ برانچز ہیں۔ ہاں، 3 چیزوں کا ذکر کر دیا، بہت سی چیزوں کو تو نہیں بتا پاؤں گا، اور یہ چھوٹے سے خطبے میں، چھوٹی سی تقریر میں یہ ساری باتیں بتائی بھی نہیں جا سکتی ہیں۔ اس حدیث کے اندر جو 3 چیزیں بتائی گئی ہیں، انہی 3 چیزوں پر آج میں اشارہ کروں گا۔ فرمایا 3 چیزیں کیا ہیں جو ایمان کا شعبہ ہے، ایمان کی شاخ ہے، ایمان کی برانچ ہے۔ فرمایا فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، پہلی اور افضل برانچ، پہلی اور سب سے افضل برانچ، سب سے زیادہ بہتر برانچ کیا ہے؟ قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ کا کہنا، یہ تو پہلی برانچ ہو گئی اور سب سے افضل۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور دوسری چیز بتائی، سب سے کمتر درجے کا ایمان یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو دور کر دینا، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ختم کر دینا، ہٹا دینا، یہ دوسری چیز ہو گئی۔ راستے میں کوئی چیز نقصان دہ پڑی ہے، تکلیف دہ پڑی ہے، کیلے کا چھلکا پڑا ہے، کانٹا پڑا ہے، پتھر پڑا ہے، اس کو راستے سے ہٹا دینا، یہ بھی ایمان کا ایک درجہ ہے، ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ شرم و حیا، شرم و حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ یہ 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پہلی چیز وَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، لا الہ الا اللہ کا اپنی زبان سے کہنا۔ لا الہ الا اللہ پر تو تفصیلی تقریر آپ نے سن لی، ممبئی سے آئے ہوئے خطیب فضیلت الشیخ عنایت اللہ المدنی حفظہ اللہ سے آپ نے بہت اچھی گفتگو سن لی۔
میں مکمل پوری تقریر لا الہ الا اللہ پہ نہیں کروں گا، بس اتنا بتا دوں کہ لا الہ الا اللہ ایمان کا سب سے افضل درجہ ہے، سب سے اعلیٰ درجہ ہے، سب سے افضل شعبہ ہے لا الہ الا اللہ کا کہنا۔ لیکن لا الہ الا اللہ صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں رہی، بس کہہ دیا لا الہ۔ اب ہم نے سپنے دیکھ رکھے ہیں کہ بس بہت کچھ ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ کو اس کے تقاضوں کے ساتھ پورا کرنا۔ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے جاؤ اور مزاروں پہ چادریں بھی چڑھاتے جاؤ، لا الہ الا اللہ پڑھتے جاؤ، اپنے گلوں میں تعویذ اور گنڈے بھی پہنتے جاؤ، لا الہ الا اللہ پڑھتے جاؤ اور باباؤں کی قبروں پہ چادریں بھی چڑھاتے جاؤ، لا الہ الا اللہ کہتے جاؤ اور باباؤں کی مزاروں پہ جا کر تیرے در پہ آیا ہوں تو جھولا جھولی بھر کے جاؤں گا، اس طریقے کے شرکیہ نعرے بھی لگاتے رہو، لا الہ الا اللہ کہتے رہو اور مدد اور حاجت دوسروں سے مانگتے رہو، پوری کرواتے رہو، لا الہ الا اللہ کہتے رہو اور دوسروں کے سامنے بھی سجدے کرتے رہو، لا الہ الا اللہ کہتے رہو اور دوسروں کو بھی پکارتے رہو۔ یہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا معبود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا مسجود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا مطلوب الا اللہ، اللہ کے علاوہ ہمیں کسی اور چیز کی طلب نہیں ہے، کوئی ہمارا مطلوب نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا الہ الا اللہ اے لا مقصود الا اللہ، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے، بس ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت اور توحید مل جائے، یہ ہے لا الہ الا اللہ کا معنی۔ اور لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا الہ الا اللہ کا معنی اللہ کے علاوہ ہمارا کسی اور کے اوپر کوئی توکل اور بھروسہ نہیں ہے۔ کیا لا الہ الا اللہ کے ان تقاضوں کو ہم پورا کرتے ہیں؟ ایک آدمی زندگی بھر برے کام کرتا ہے، زندگی بھر کافر رہتا ہے، زندگی بھر کفر و شرک کرتا ہے، لیکن مرنے سے ایک دن پہلے 2 دن پہلے اللہ اس کو توفیق دے دیتا ہے اور وہ آدمی یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اور مر گیا۔ 70 سال تک اس نے کفر کیا، 70 سال تک اس نے شرک کیا، 70 سال تک اس نے گناہ کیے اور مرنے سے پہلے اللہ نے اس کو توفیق دے دی اور اس نے کلمہ پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد وہ مر گیا، جنت کا مستحق ہو گیا۔ یعنی زندگی بھر گناہ کیے، زندگی بھر کفر و شرک میں رہا اور یہ کلمہ پڑھ لیا تو جنتی ہو گیا۔ اگر یہ کلمہ نصیب نہ ہوتا، یہ کلمہ نہ پڑھتا، اس کلمے کی توفیق اس کو نہ ملتی اور بغیر کلمہ پڑھے وہ مر جاتا تو کہاں جاتا؟ جہنم میں۔ یہ کلمہ پڑھ لیا تو کہاں چلا گیا؟ جنت میں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہی وہ کلمہ ہے جو انسان پڑھ لے تو جنتی بنا دیتا ہے، اور یہی وہ کلمہ ہے کہ جس کو پڑھے بغیر اگر کوئی انسان مر جائے تو پھر وہ جہنمی ہو جاتا ہے۔ 80 سال تک گناہ کرنے کے بعد بھی اگر توفیق مل گئی، کلمہ پڑھ لیا اور مر گیا تو جنتی، اور 80 سال تک گناہ کر کے کلمے کی توفیق نہ ہوئی اور بغیر کلمے کے مر گیا تو جہنمی۔ آپ اندازہ لگائیے۔ آئیے ایک واقعے کی طرف لے کر چلتا ہوں، صحیح بخاری میں وہ واقعہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے قلعے کا، جس کو خیبر کہا جاتا تھا، اس خیبر کا محاصرہ اللہ کے نبی نے کر لیا۔ چاروں طرف سے اللہ کے رسول نے اور صحابہ کرام نے خیبر کا محاصرہ کر لیا۔ ایک قلعہ تھا جس میں یہودی رہتے تھے، نبی اکرم نے اور آپ کے صحابہ نے اس خیبر کا محاصرہ کر لیا۔ اب جو لوگ اندر ہیں وہ اندر رہیں گے، جو باہر ہیں وہ اندر نہیں جا سکیں گے۔ چاروں طرف سے گھیر لیا۔ خیبر کا ایک چرواہا جس کا نام اسود تھا،
وہ بکریاں چرانے کے لیے گیا ہوا تھا. وہ خیبر کے لوگوں کی، یہودیوں کی بکریوں کو جنگل میں بکریاں چرانے جایا کرتا تھا. صبح جاتا تھا اور شام کو آیا کرتا تھا. وہ اپنے اپنے بکریوں کے مالک سے بکریاں چرانے کی قیمت لیتا تھا، مزدوری لیتا تھا، مزدوری لیا کرتا تھا، اجرت پہ کام کرتا تھا. جب وہ بکریاں چرا کے آیا تو کیا دیکھتا ہے؟ خیبر کا محاصرہ ہو چکا ہے. پتہ لگایا تو پتہ چلا محمد اور اس کے ساتھیوں نے خیبر کا محاصرہ کر لیا ہے. یہ آیا اور صحابہ سے کہنے لگا کہ آپ کے نبی کہاں ہیں؟ محمد رسول اللہ کہاں ہے؟ مجھے ان سے ملنا ہے، مجھے ان سے ملاقات کرنا ہے. بتایا محمد رسول اللہ وہ ہیں، وہ خیمہ لگا ہوا ہے، پردہ پڑا ہوا ہے، جائیے اس پردے کو ہٹا کر دیکھیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں نظر آئیں گے. اسود نام کا یہ بکریوں کا چرانے والا یہ یہودی محمد رسول اللہ کے پاس جاتا ہے. اس کے ذہن میں یہ تصور تھا، اس کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ محمد رسول اللہ کے پاس تو اچھے خاصے باڈی گارڈ ہوں گے، اتنے بڑے نبی اور صحابہ اتنی عزت کرتے ہیں ان کی، تو ان کے پاس تو بہت بڑے باڈی گارڈ ہوں گے، کئی باڈی گارڈ تلواریں لیے کھڑے ہوں گے اور آسانی سے ملاقات نہیں ہوگی. پہلے اپارٹمنٹ لینا پڑے گا، اس کے بعد میں ملاقات ہوگی. آپ آج ملیں نہ ملیں، کل ملنے کا ٹائم دیں یا پرسوں ملنے کا ٹائم دیں، پتہ نہیں کب ٹائم دیں گے. اس کے ذہن میں یہ تصور تھا کہ پتہ نہیں مجھے ملنے کا ٹائم کب ملے گا. لیکن چلیں، جب اس نے خیمے کا پردہ ہٹایا تو کیا دیکھتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالی شان قالین پر نہیں بیٹھے ہیں، صوفے پر نہیں بیٹھے ہیں، نرم گرم بستر پر نہیں بیٹھے ہیں، بلکہ کچی زمین پر کھجور کے پتوں کی چٹائی بچھی ہوئی ہے. اسی چٹائی پر محمد رسول اللہ تشریف فرما ہے. اس نے کہا کیا آپ محمد رسول اللہ ہیں؟ آپ نے سر اٹھایا، فرمایا جی. اسود نے کہا میں اسود ہوں، میں یہودی ہوں اور اسی خیبر کا رہنے والا ہوں جس کو آپ نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے. میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، کچھ بات کرنا ہے مجھے. آپ نے کہا اندر آ جاؤ. وہ یہودی اندر چلا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا. اللہ کے نبی نے کہا بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا آپ یہ بتائیے کہ آپ کی دعوت کیا ہے، آپ کا پیغام کیا ہے، آپ کی تعلیم کیا ہے، آپ کون سی تعلیم دیتے ہیں، آپ کی دعوت کیا ہے، آپ کا پیغام کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تعلیم بس یہی ہے اور بہت چھوٹی سی تعلیم ہے، بہت چھوٹی سی میری دعوت ہے، اور وہ دعوت یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ. قل لا الہ الا اللہ، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اسود یہودی تھا لیکن جانتا تھا کہ محمد کیا کہلوانا چاہ رہے ہیں. وہ جانتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دوں گا تو 360 بتوں کو چھوڑنا پڑے گا. وہ جانتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دوں گا تو لات و منات کو، ود و سوا، یعوق اور نصر کو چھوڑنا پڑے گا. وہ جانتا تھا کہ ہم نے اگر کلمہ یہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو ہمیں اپنے اپنے نبیوں کو جو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، حضرت عزیر کو، ہمیں اللہ کے بیٹے ہونے کا انکار کرنا پڑے گا. وہ جانتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں گے تو ہمیں تمام جھوٹے خداؤں کو چھوڑنا پڑے گا، اور ایک اللہ کی عبادت کا مطلب ایک اللہ سے مانگنا بھی پڑے گا، ایک اللہ کے سامنے سر بھی جھکانا پڑے گا، ایک اللہ کے سامنے سجدہ بھی کرنا پڑے گا، ایک اللہ کو پکارنا بھی پڑے گا، اور ایک اللہ کی عبادت بھی کرنا پڑے گی. وہ جانتا تھا اس بات کو، اس لیے اس نے کہا اے محمد ابن عبداللہ، اگر آپ کی دعوت کو میں
نہ مانوں تو میرا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا مروگے تو جہنم میں جاؤ گے۔ اس نے کہا اے محمد ابن عبداللہ اگر آپ کی تعلیم آپ کی دعوت میں قبول کر لیتا ہوں تو کیا ہوگا؟ فرمایا اگر تم نے میری دعوت قبول کر لی تو تم جنت میں جاؤ گے، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھ لو گے تو ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، تو اسلام تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اسلام لائے سارے گناہ تمہارے مٹ جائیں گے اور معاف ہو جائیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ بڑھایا، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، اسلام لے آیا۔ کلمہ پڑھتے ہی اسلام لایا، مسلمان ہو گیا۔ اب دوسرا سوال دیکھیے، اسلام تو لے آیا، کلمہ تو پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، اب اس کا دوسرا سوال اے محمد رسول اللہ، اے اللہ کے نبی مجھے کوئی کام بتا دیجئے۔ ابھی تک تو میں یہودی تھا اور یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا، یہ بکریاں میرے پاس موجود ہیں، آپ نے خیبر کو گھیر لیا ہے، یہ بکریاں ان کے مالکوں تک میں کیسے پہنچاؤں گا؟ اور اسلام لے آیا، اب کوئی کام تو بتائیے، اب میں کام کیا کروں گا؟ آپ نے کہا تم جہاد کرنے چلے جاؤ۔ جہاد، نماز کا وقت نہیں تھا، جس وقت وہ اسلام لایا اس وقت کسی نماز کا وقت نہیں تھا، اس لیے آپ نے اس سے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو۔ رمضان کا مہینہ نہیں تھا، اس لیے آپ نے اس سے یہ نہیں کہا کہ رمضان کا روزہ رکھو۔ حج کا مہینہ نہیں تھا، اس لیے آپ نے اس سے یہ بھی نہیں کہا کہ تم حج کرنے جاؤ۔ جب حج کا مہینہ نہیں، روزے کا مہینہ نہیں، تو آپ نے نہ روزے کا حکم دیا نہ حج کا، نماز کا کوئی وقت بھی نہیں، اس لیے آپ نے اس سے یہ بھی نہیں کہا کہ نماز پڑھو۔ آپ نے کہا کہ جہاد میں شامل ہو جاؤ، جاؤ فلاں جگہ۔ اس نے کہا اللہ کے نبی یہ لوگوں کی بکریاں ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں اگر ان بکریوں کو یہاں چھوڑ گئے اور جہاد میں چلے گئے اور شہید ہو گئے تب بھی جنت نہیں ملے گی جب تک ان بکریوں کو ان کے مالکوں کے حوالے نہ کر دو۔ جاؤ پہلے ان بکریوں کو ان کے مالک کے حوالے کر دو۔ دیکھ رہے ہیں امانت میں خیانت نہیں کر سکتے ہو، چاہے کتنا بڑا نیک عمل آپ کر جائیے، لیکن اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے تو آپ کو جنت نہیں ملے گی۔ آپ کسی کے ساتھ بے ایمانی کر رہے ہیں، کسی کی امانت میں خیانت کر رہے ہیں تو آپ کے لیے جہاد جیسا عمل بھی بیکار ہو جائے گا، جہاد جیسا عمل بھی آپ کا قابل قبول نہیں ہے۔ آپ نے کہا جہاد میں بعد میں جانا، پہلے لوگوں کی بکریوں کو ان کے مالکوں کے حوالے کر دو۔ آپ نے کہا جاؤ خیبر کا تھوڑی دیر کے لیے دروازہ کھول دو اور یہ آدمی اسود اس خیبر کے اندر داخل ہو جائے اور لوگوں کی بکریوں کو لوگوں کے حوالے کر دے۔ اس نے صحابہ سے کہا کہ بس ان بکریوں کو مجھے دروازے تک پہنچانا ہے، آپ دروازہ کھول دیجئے۔ جیسی دروازہ کھولا بکریاں دروازے کے اندر داخل ہو گئیں اور وہاں سے وہ اپنے اپنے گھر چلی گئیں، کیونکہ بکریوں کو اتنی شناخت تھی کہ میرا گھر کون سا ہے۔ بس دروازے تک بکریوں کو چھوڑا اور بکریاں اپنے اپنے مالکوں کے گھر چلی گئیں۔ اس کے بعد اسود نے تلوار لی اور میدان جنگ میں چلا گیا۔ اسود نے تلوار اٹھائی اور میدان جنگ میں شامل ہو گیا، پھر لڑا، کافی لڑا، اتنا لڑا کہ دو چار کافروں کو قتل بھی کیا، لیکن زیادہ دیر میدان جنگ میں نہ ٹھہر سکا اور پھر تلوار اس کی اوپر چل گئی، یعنی اسود بھی قتل کر دیے گئے، اسود بھی مارے گئے، اسود بھی شہید ہو گئے۔ اسود کی ڈیڈ باڈی پڑی ہے، اسود کی لاش زمین کی اوپر پڑی ہے۔ صحابہ آگے دیکھ رہے ہیں، جو لوگ میدان جنگ میں تھے ان کو پتہ ہی نہیں یہ کون ہے، کیونکہ ابھی اسلام لایا ہے، پتہ ہی نہیں یہ کون ہے۔ اللہ کے رسول کو بلایا گیا، اے اللہ کے نبی اس لاش کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ ہم تو اس کو پہچانتے نہیں کہ یہ کون ہے۔ یہ آیا، ہماری طرف سے مدافعت کیا، دو تین کافروں کو مارا اور پھر کسی کی تلوار اس کو بھی لگ گئی اور یہ بھی مارا گیا۔ اس لاش کا کیا کروں؟ ہمیں تو معلوم نہیں یہ کون ہے۔ آپ نے فرمایا یہ اسود ہے، خیبر کا یہودی تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو اسلام لایا، ابھی تو مسلمان
مسلمان ہوا اور جنگ میں شریک ہو گیا اور قتل کر دیا گیا، شہید ہو گیا۔ یہ پہلا شخص ہے، یہاں غور کیجئے گا، یہ پہلا شخص ہے جس نے ایک بھی نیکی نہیں کی، یہ پہلا شخص ہے جس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی، یہ پہلا شخص ہے جس نے ایک بھی روزہ نہیں رکھا، یہ پہلا شخص ہے جس نے ایک بھی حج نہیں کیا، اسلام لایا، کلمہ پڑھا، جہاد میں شامل ہوا اور قتل کر دیا گیا، مارا گیا، شہید ہو گیا، اللہ نے اس کو جنت دے دی، یعنی یہ جنت کا مستحق ہو گیا۔ دیکھیے پوری زندگی گناہ کے کام کرتا رہا، یہودی رہا، مشرک رہا، کافر رہا، لیکن کلمہ پڑھتے ہی جہاد میں شامل ہو گیا، شہید ہو گیا اور جنتی۔ ایک بھی نماز نہیں پڑھی لیکن جنتی، ایک بھی روزہ نہیں رکھا لیکن جنتی، ایک بھی حج نہیں کیا لیکن جنتی۔ تو لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایمان کا سب سے افضل اور اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا۔ اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور جنت کا مستحق ہو گیا۔ آئیے، ایک 12 سال کا بچہ یہودی کا اللہ کے رسول کی بات سنتا تھا، نبی کی خدمت کرتا تھا، نبی کی سیوا کرتا تھا، اور نبی کی بات سن کر اس کا دل نبی کی باتوں پر آتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ ہم اسلام لے آئیں، لیکن اس کا باپ اس کو ڈانٹ کر کہتا تھا بتاؤں ابھی تو محمد کی بات مانے گا، تو محمد کا کلمہ پڑھے گا، تو محمد پر ایمان لائے گا، محمد کے رب پر ایمان لائے گا۔ اپنے باپ کا غصہ دیکھ کر یہ 12 سال کا بچہ ڈر جاتا تھا اور پھر بیچارہ کچھ نہیں کر پاتا تھا۔ آتا تھا، نبی کی بات سنتا تھا، نبی کی خدمت کرتا تھا اور چلا جاتا تھا۔ ایک دن پتا چلا کہ وہ بیمار ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کئی دن سے وہ آیا نہیں، فرمایا وہ تو بیمار ہے۔ اے اللہ کے نبی وہ تو بیمار ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا چلو مجھے اس کے گھر لے کر چلو۔ اللہ کے رسول اس 12 سال کے یہودی بچے کے گھر جاتے ہیں، دروازے کو دستک دیتے ہیں، دروازہ کھولا جاتا ہے، یہودی گھر میں اندر آنے کی اجازت دیتا ہے۔ اللہ کے نبی اس چھوٹے سے 12 سال کے بچے کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کی حالت اتنی گمبھیر ہے کہ وہ یعنی سانسیں لے رہا ہے، یہ حال ہے اس کا۔ اب مرا کہ تب مرا، ابھی روح نکلی کہ تب نکلی، کنڈیشن اس کی بہت نازک، اور وہ اللہ کے نبی کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہا قُلْ يَا غُلَامُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اے بچے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ کنڈیشن دیکھ رہے ہیں، بچہ مرنے والا ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے، اور اللہ کے نبی ایسی کنڈیشن میں اس سے کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹا، بچے، اے غلام، اے بچے، لا الہ الا اللہ پڑھ لے۔ اس لڑکے نے اپنے باپ کی طرف ایسے دیکھا، گویا کہ کہہ رہا ہو کہ ابو میرا دل ان کی طرف ہے، ان کی تعلیم کی طرف ہے، میری پوری زندگی میں آپ نے مجھے پرمیشن نہیں دی، آج تو ان کی بات مان لینے دیجئے۔ زبان سے کہہ نہیں پا رہا ہے، لیکن ایسے دیکھ کر اشارہ دیکھ رہا ہے اپنے باپ کو۔ اس کے باپ نے سمجھ لیا کہ میرا بیٹا جب آتا تھا اللہ کے رسول کے پاس سے تو مجھ سے نبی کی تعریف کرتا تھا، محمد رسول اللہ کی باتیں بتاتا تھا اور اسلام لانے کے لیے آمادہ تھا، لیکن میرے ڈر کی وجہ سے نہیں لاتا تھا۔ تو باپ نے آج اپنے بچے کے چہرے کو دیکھا تو کیا فرمایا؟ بیٹے، کیا فرمایا؟ یا بنیات ابو القاسم، اے میرے بیٹے تم ابو القاسم کی بات مان لو، اے میرے بیٹے آج تم محمد رسول اللہ کی بات مان لو، یہ جو کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھنے کے لیے تم کلمہ پڑھ لو۔ اس بچے نے مسکراتے ہوئے کہا، جب دیکھا کہ باپ نے اجازت دے دی تو وہ بچہ مسکرایا اور مسکرا کر اس نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ بخاری کے الفاظ، یہاں اس نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھتے ہی اس بچے کا انتقال ہو گیا، کلمہ پڑھتے ہی اس بچے کی روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی، کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھتے ہی اس بچے کی روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اس کی سانسیں کام نہیں کر رہی ہیں، اکھڑ گئی ہیں، دل کام نہیں کر رہا، دھڑکنیں بند ہو گئی ہیں، سمجھ گئی کہ یہ بچہ انتقال کر گیا، سب کو یقین آ گیا بچہ مر گیا۔ اللہ کے نبی اپنے جہاں بیٹھے تھے اس کے سرہانے کے پاس وہاں سے اٹھتے ہیں اور کھڑے ہو کر یہ جملے ادا کرتے ہیں، الحمدللہ الذی انقذہ عن النار، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ میں جلنے سے بچا لیا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس بچے کو جہنم میں جلنے سے بچا لیا۔ کلمہ پڑھا اور جنت کا مستحق ہو گیا۔ اس بچے نے کلمہ پڑھتے کتنی نیکی کی، کلمہ پڑھا اور انتقال۔ اگر کلمہ نہ پڑھتا تو کہاں جاتا؟ کلمہ پڑھا تو کیا، نبی اکرم کہہ رہے کہ اللہ نے اس کو جہنم سے بچا لیا، اور جو جہنم سے بچ گیا اس کا مطلب وہ جنت کا مستحق ہو گیا، یعنی وہ جنتی بن گیا۔ تو یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کے تعلق سے ایک چیز اور بتاؤں گا اور اس کے بعد دوسری چیز پر آ رہا ہوں میں۔ میرے بھائیوں، یہ تو تھے پڑھنے والے، اسود نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، جنگ میں گیا، شہید ہو گیا، جنتی، ایک بھی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی روزہ نہیں رکھا، جنتی۔ اس بچے نے کلمہ پڑھا اور مر گیا، جنتی، ایک بھی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی روزہ نہیں رکھا۔ یہ ہے کلمہ طیبہ، یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ۔ اور آئیے اس کے برعکس میں آپ کو ایک اور منظر دکھاؤں، جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ان کا انجام کیا ہوا۔ چچا، نبی اکرم کے چچا ابو طالب، یہ بھی نہیں کہ ان کو موقع نہیں ملا تھا، موقع بھی ملا تھا، پوری زندگی نبی کی خدمت بھی کرتے رہے، اور خدمت بھی ایسی ویسی نہیں۔ اللہ کے نبی جب پیدا ہوئے تو ماں نہیں، 6 سال کے ہوئے ان کی ماں جب ان کو ان کے باپ کی قبر دکھلا رہی تھی اپنے شوہر کی، تو شوہر کی جدائی میں خود ان کی روح نکل گئی اور اٹیک پڑا اور ماں آمینہ کا انتقال ہو گیا۔ 6 سال کی عمر میں محمد رسول اللہ نے اپنے باپ ہی کی قبر کے پاس اپنی ماں کو بھی دیکھ لیا کہ انتقال کر گئی، ماں بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ دادا نے پالا عبد المطلب نے، اور 8 سال کے ہوئے محمد رسول اللہ تو دادا بھی چھوڑ کے چلے گئے۔ اب 8 سال سے لے کر 25 سال تک، جب تک کہ محمد رسول اللہ کی شادی نہیں ہو گئی حضرت خدیجہ سے، تب تک محمد رسول اللہ کو ابو طالب کھلاتے رہے، پلاتے رہے، پالتے رہے، پوستے رہے، بڑا کرتے رہے، جوان کرتے گئے، یہاں تک کہ خدیجہ سے نکاح ہو گیا، اس کے بعد بھی اپنے پاس رکھے رہے، یہاں تک کہ آپ کی عمر 40 سال ہو گئی اور نبی بن گئے۔ اور نبوت کے بعد جب کھلم کھلا دعوت و تبلیغ کا حکم دیا گیا تو آپ نے کھلم کھلا دعوت و تبلیغ کا پرچم لہرایا۔ کافروں نے مارا، ستایا، تو ابو طالب محمد رسول اللہ کو بچاتے رہے۔ اللہ کے نبی لوگوں کو ایک اللہ کی دعوت دیتے رہے، اور جو پریشانیاں آتی تھی ابو طالب اس پر بچاتے رہے۔ اور ایک دن آیا کہ کافروں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ابو طالب اب پانی حد سے آگے چڑھ گیا، اے ابو طالب اب پانی بہت زیادہ سر چڑھ گیا ہے، اب ابو بھتیجے کو میرے حوالے کرو، اس نے ہمارا جینا دو بھر کر دیا ہے، اس نے ہمارا رہنا دو بھر کر دیا ہے، اس نے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہہ کر ہماری زندگی تنگ کر دی ہے، اب ہم آپ کے بھتیجے کو نہیں چھوڑیں گے، اس بھتیجے کو ہمارے حوالے کرو۔ ابو طالب نے کہا واہ، اپنا بھتیجا ہم تمہیں دے دیں اور تم اس کو سزا دو، میں نے بڑی پیار سے محبت سے پالا پوسا بڑا کیا۔ فرمایا اگر آپ کو بچے پالنے کا اتنا شوق ہے تو میں اپنا بیٹا تمہیں دے دیتا ہوں، اے ابو طالب تم اس بچے کو کھلاؤ، میں اپنا بیٹا دے دیتا ہوں، تم اس کو کھلاؤ پلاؤ بڑا کرو، وہ تمہاری خدمت کرے گا، تمہارے ساتھ رہے گا، لیکن تمہارے بھتیجے کو میں ماروں گا اور تمہارے بھتیجے کو ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی جو سزا دے گی وہ دے گی۔ ابو طالب نے کہا واہ کتنا اچھا فیصلہ کر رہے ہو، تمہارے بچے کو میں کھلاؤں پلاؤں پال پوس کر بڑا کر کے ساڑ بناؤں، ساڑ کر دوں، اور میرے بھتیجے کو لے جا کر تم اس کی ٹکا بوٹی کرو، تم اس کو قتل کرو، تم اس کو مارو۔ کتنا اچھا فیصلہ کر رہے ہو تم، یہ فیصلہ ہے تمہارا؟ تو آئے ابو طالب، تو اب سمجھ لو کہ معاملہ
کتنا آگے بڑھنے والا ہے. تمہارے بھتیجے نے ہمارا رہنا دوبر کر دیا ہے, زندگی تنگ کر دی ہے. سمجھا لو اپنے بھتیجے کو, اگر نہیں مانا تو جہاں ملے گا ہم تمہارے بھتیجے کو قتل کر دیں گے. جب یہ سارے لوگ چلے گئے تو ابو طالب نے محمد رسول اللہ کو بلایا اور ایک ہی بات کہی کہ میرے بھتیجے, میں تمہیں بیٹے کی طرح پالا ہوں, پوسا ہوں, پال پوس کر تمہیں بڑا کیا ہوں. اب ان کافروں کو ان کے حال پہ چھوڑ دو, یہ اب پانی حد سے زیادہ چڑھ گیا ہے, اب ان کی برداشت سے باہر ہو گیا ہے. اے میرے بھتیجے, یہ تمہیں قتل کرنا چاہتے, تمہیں مارنا چاہتے ہیں, اور میں بھی اتنا کمزور ہو چکا ہوں کہ اب میں تمہاری کتنی مدد کر سکتا ہوں یہ تم دیکھ سکتے ہو. میرے ناتواں کاندھوں پر, میرے کمزور کاندھوں پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اسے برداشت نہ کر سکوں. میرے ناتواں کاندھوں پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اسے سہ نہ سکوں. میرے ناتواں کاندھوں پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اسے برداشت نہ کر سکوں. اس کے بعد اللہ کے نبی نے جواب دیا ہے, چچا اگر یہ کافرین مکہ سورج اکھاڑ کے لائیں دائیں ہاتھ پہ رکھ دیں اور چاند اکھاڑ کے لائیں بائیں ہاتھ پر رکھ دیں, پھر بھی میں دین حق سے باز نہیں آؤں گا, پھر بھی میں لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتا رہوں گا. رہی آپ کی بات تو آپ اگر مدد نہ کرنا چاہے تو مت کیجئے, اگر آپ اپنا ہاتھ اٹھانا چاہتے ہیں تو اٹھا لیجئے, آپ کی مرضی ہے, لیکن میں تو دعوت دیتا رہوں گا. یہ کہہ کر آپ جانے لگے تو بھتیجے کو آواز دیتے ہوئے چچا نے بھتیجے کو آواز دی. اپنے بھتیجے کی آنکھوں میں آنسو دیکھے, محمد رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو چچا نے ان کو آواز دی اور بلایا, یا ابن اخی, آئے میرے بھائی کے بیٹے, یعنی آئے میرے بھتیجے, ادھر آؤ. رونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تمہیں اللہ نے توحید کی دعوت دے کر بھیجا ہے, اگر تمہیں لا الہ الا اللہ کا مشن پورا کرنا ہے تو جاؤ, میں تمہیں اجازت دیتا ہوں, کھل کر تم دعوت و تبلیغ کا فریضہ